آخر اتنے شارٹ ٹائم کے اندر یہ 2 لاکھ لوگوں کا چلے جانا، بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال بھی ہے نا، کہ اگر ایک بھائی باہر نکلا اور اس نے جا کے دیکھا، اب وہ وہاں پہ بے شک پیزا بیچ رہا ہوگا، اب وہ تھوڑے سے بھی پیسے اپنے ساتھ جب یہاں لاتا ہے تو پاکستان میں وہ بڑا رچ کنسیڈر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو وہی ہے کہ دوسرے کا منہ سرخ دیکھو تو اپنے منہ پہ اپنے گال پہ تھپڑ مار کے سرخ کر لو نا، ہم وہ قوم ہے۔ ایک بیٹا باہر گیا ہوا نا، اگر فرض کیا، یا ایک بیٹی باہر ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ تم نالائق ہو، تم کچھ بھی نہیں کر رہے، یہاں ایک مرغے کی طرح ٹھونگے مار مار کے بچوں کو باہر نکالتے ہیں اور پھر بیٹھ کے یہاں روتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو باہر جا کے رویا نہیں نا، اس نے باہر کو سمجھا ہی نہیں۔ یعنی بڑے بڑے جو پروفیشنلز ہیں، میں نے ان کو وہاں دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی خوبصورت انوائرمنٹ نہیں ہے جتنی ہمارے سامنے پینٹ کی جاتی ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کی، پاکستان کی معیشت کے استحکام کی، تو اس میں تو آپ کے یوتھ کا اور اسپیشلی جو آپ کے ہیومن ریسورس ہے اس کا بڑا اہم کنٹریبیوشن ہے۔ اگر یہ ایک اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر جانا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا تو سب سے پہلے آپ کے اکنامک سسٹم کے اوپر اثر آئے گا۔ آخر اتنے شارٹ ٹائم کے اندر یہ 2 لاکھ لوگوں کا چلے جانا، اس کا ایک تو آف کورس اکنامک ریزن ہے ہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نا، چل اتھے چلیے جتھے اگلا قدرہ جانے۔ تو یہاں پہ لوگوں کا ایک ہمارے یہاں فارمولہ یہ بھی بنا ہوا ہے، بدقسمتی سے یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں ایک بھیڑ چال بھی ہے نا، کہ اگر ایک بھائی باہر نکلا اور اس نے جا کے دیکھا، اب وہ وہاں پہ بے شک پیزا بیچ رہا ہوگا، اب وہ تھوڑے سے بھی پیسے اپنے ساتھ جب یہاں لاتا ہے تو پاکستان میں وہ بڑا رچ کنسیڈر ہوتا ہے۔ اور اس کی دیکھا دیکھی وہ جو ایک ہم لوگ چونکہ بھیڑ چال کے عادی ہیں، اور ہم جیسے ہی ہمارے ہاں تو وہی ہے کہ دوسرے کا منہ سرخ دیکھو تو اپنے منہ پہ اپنے گال پہ تھپڑ مار کے سرخ کر لو نا، ہم وہ قوم ہے۔ ہمارے ہاں تو ہمارے جو میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر ہم جس قدر انحطاط کا شکار ہیں کہ فوراً سے دیکھا اور فوراً سے اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بالکل ہی ڈرائی ہو گیا ہے پاکستان۔ اگر یہ بالکل ہی ڈرائی ہو چکا ہوتا خدا نخواستہ تو آپ اور میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ دیکھیے ہم تو دوسرے کی کسی کی کیا اگزامپل دیں۔ تو یہ 3-4 فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اس میں اکنامک فیکٹر ہے، اس کا ایک پولیٹیکل فیکٹر ہے، اور اس کا ایک سوشل فیکٹر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب اگر ماں باپ خود بھی تھوڑا سا توکل اور قناعت کا مظاہرہ کریں اور وہ بچوں کو انڈیو پریشرائز نہ کریں، کیونکہ یہاں پہ ریفرنس شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا باہر گیا ہوا نا، اگر فرض کیا، یا ایک بیٹی باہر ہے، تو وہ پھر اس کے ساتھ کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے کہ تم نالائق ہو، تم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ یہاں ہو سکتا ہے وہ یہاں کسی اچھی ایگزیکٹو اپوائنٹمنٹ پہ ہو، لیکن آف کورس اس کی ڈالر میں سیلری نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک سوشل فیکٹر ہے نا، اس میں ماں باپ کا بڑا رول ہے۔ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ اب آج وہ ایک مرغے کی طرح ٹھونگے مار مار کے بچوں کو باہر نکالتے ہیں اور پھر بیٹھ کے یہاں روتے ہیں، ان کے سپنے دیکھتے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اپنے پوتے پوتیوں کو، ایک تو سب سے پہلے کاؤنسلنگ ماں باپ کی بنتی ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس انٹرپرینورشپ کی اپرچونیٹیز ہیں، آپ چھوٹے سے کام سے شروع کر دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بڑا جمپ لگائیں۔ آج جو بہت بڑے بڑے انٹرپرینورز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کیا۔ تو آپ کا ٹیچر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے مینٹورشپ کے اندر، کہ وہ آپ کو بچے کو گائیڈ۔ پھر تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ٹاپ پروفیشنلز کا رول۔ دیکھیے ہمارے ہاں بدقسمتی سے کتنی یونیورسٹیز یا کتنے ایسے تعلیمی ادارے ہیں جن میں وہ پروفیشنلز جاتے ہوں اور وہاں جا کے ان کو فری ٹاک ڈلیور کرتے ہوں۔ ہمارے تو جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ بھی 1-1 لاکھ روپے لے کے جا کے موٹیویشن پہ گائیڈ لائن دے کے آ رہے ہوتے ہیں نا۔ 9/11 کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس میں ہمارا بہت بڑا یوتھ، بہت ایسے کہ فائنل ایئر سے ہمارے بچے جو تھے وہ ڈراپ ہو کے وہاں سے واپس آئے۔ ایک جو چیز ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی بہت ضروری ہے، میں نے HEC اسکالرس کو دیکھا وہاں پر کہ جب یہاں اسکالرشپ کا کوئی کرائسس آتا تھا، کچھ باہر مسجدوں کے باہر کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے تھے، وہ بھیک مانگ رہے ہوتے تھے۔ یہ خدا کے لیے ہمارے ناظرین، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، اور جہاں تک ہماری آواز جائے، جو ویسٹ کی پکچر آپ کے سامنے آتی ہے، جس کو ہم میڈیا پہ یا ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، وہ ہمیں ایکچوئل میں ویسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو باہر جا کے رویا نہیں نا، اس نے باہر کو سمجھا ہی نہیں۔ یعنی بڑے بڑے جو پروفیشنلز ہیں، میں نے ان کو وہاں دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی خوبصورت انوائرمنٹ نہیں ہے جتنی ہمارے سامنے پینٹ کی جاتی ہے۔ شاعر نے کہا تھا، جڑے مزے اپنے چوبارے او نہ بلخ تے نہ بخارے۔ ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہاں پر۔ سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم صرف یہ جانیں، سب سے پہلے ہم اپنی ایک اسیسمنٹ کریں کہ ہم کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد آپ ان راستوں کا تعین کریں جن کے اندر آپ کو ایک اچھا مستقبل ملے اور آپ اپنی ذات سے کنٹریبیوٹ کریں اس ملک کے لیے۔ یاد رکھیں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری آئیڈینٹی بھی باہر بھی پاکستانی ہی رہتی ہے۔ آج کل تو نیشنلٹی ملنا اور بھی دنیا کا مشکل ترین کام ہو گیا نا۔ تو یہ جو ہمارا وطن ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو ہماری اس کے ساتھ ایک ہمارا جو روح کا، ہمارے ایک جسم کا جو تعلق ہے، یہ تعلق قائم رہے گا تو ہم رہیں گے۔
اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس کے ادر وے ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں ان قوموں کی آپ کے سامنے اس وقت تاریخ بھری پڑی ہے. نہ صرف تاریخ بلکہ آج کے دن بھی ایسی اقوام دنیا میں موجود ہیں جن کے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, جن کے پاس کوئی اپنا وطن نہیں ہے. کس طرح وہ دنیا کے ہاتھوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں, اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا. تو اس کی قدر کرنی ہوگی. پاکستان ہے تو ہم ہیں.